بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام موید جعفری ہے۔ آج دن چڑھنے سے لے کے شام ڈھلنے تک جیسے جیسے پاکستان کے اندر خبریں آتی رہیں تو حکومت جس کی نیندیں پہلے سے اڑی ہوئی تھیں، اب انہیں کھلی آنکھوں میں جو ڈرونے سپنے تھے ان کے، وہ پورے ہوتے ہوئے دکھائی دیے۔ دن چڑھا سب سے پہلے تو اسلام آباد کی جو عدالت ہے، وہاں پر جو خان صاحب نے اور فواد چودھری صاحب نے پٹیشن دائر کی ہوئی تھی کہ توہین الیکشن کمیشن کی جو ان کے اوپر سزا تھی، جو کہ جیل کے اندر پروسیڈنگز کے بعد لگائی گئی تھی، اس کے اوپر فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں آیا، اس پہ آپ کو بتائیں گے۔ اس کے بعد لاہور میں پیرلل خان صاحب کے اوپر دہشت گردی کے حوالے سے جو سارے مقدمات چل رہے تھے، اس کے اوپر ریمانڈ لینا تھا، اور اس ریمانڈ کے اگینسٹ بھی خان صاحب نے اپیل کی ہوئی تھی۔ اب وہ ریمانڈ ان لوگوں نے اپلائی کیا ہوا تھا، اس کے اوپر کیا رزلٹ نکلا وہ بھی پی ٹی آئی کے حق میں کیا۔ اور اس سے سب سے بڑی خبر یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں، وہ لوگ جو الیکشن جیت کے آئے تھے، 80 میں سے 39 لوگ، ان کو پاکستان تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ ان کو پاکستان تحریک انصاف کو ایز اے پارلیمنٹری پارٹی ایکسیپٹ کر لیا گیا ہے۔ جو حکومت کا سب سے بڑا خوف تھا، وہ آج وہ ڈراؤنا خواب پورا ہو گیا ہے۔ اب اس کے اوپر وہ کس طرح سے ریاکٹ کرتے ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ مگر یہ تمام کی تمام ڈیولپمنٹس جو ہیں، یہ جو عدلیہ کی طرف سے آئی ہیں اور پاکستان کے اندر یہ جو ماحول بن رہا ہے، اس سے آپ لوگوں کو ایک بات سمجھ میں آئے گی، اور وہ یہ ہے کہ اصل جنگ اب اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی اور اسٹیبلشمنٹ کی نہیں رہی۔ یہ جنگ اب کہیں اور بھی پھیل چکی ہے، اور بہت بری طرح سے پھیل چکی ہے، اور اس کا رزلٹ جو ہے، جیسے میں نے کل بھی کہا تھا کہ اب یہ معاملہ جو ہے یہ شاید تصادم کی طرف جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اپنے اعتراضات ریکارڈ کرائے اپنی پریس کانفرنس میں، مریم بی بی بھی اپنی تقریر کے اندر اس کے خلاف بولیں۔ مگر اس سارے کو دیکھتے ہوئے نظر یہ آ رہا ہے کہ پاکستان کی عدالتیں، پاکستان کے جو ججز ہیں، وہ کسی بھی صورت کسی کا پریشر لینے میں بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہیں، اور وہ آئین اور قانون کے مطابق اور جو ان کے سامنے ثبوت رکھے جا رہے ہیں ان کی بنیاد کے اوپر فیصلے کرتے چلے جا رہے ہیں، اور کسی کا تسلط برداشت نہیں کر رہے۔ اب سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اس کیس کی، جس کی بارے میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ الیکشن کمیشن کی حد تک کا جو ان کے اوپر کیس کیا ہوا تھا، اس کی پروسیڈنگز جیل میں ہوئی۔ جیل میں پروسیڈنگ کرنے کے بعد فرد جرم بھی عائد کر دیا گیا، اور سزا بھی اس کی جو ہے وہیں پر ڈیسائیڈ کر دی گئی۔ تو جب عدالت میں آج پیش ہوا تو عدالت نے اس کو 3 کاؤنٹس پہ جو ہے ڈسمس کیا۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ اس کی جو پوری کی پوری پریمس ہے وہ غلط ہے۔ دوسری بات، اس کی پروسیڈنگز جو ہیں، اس کی کارروائی جو ہے جیل کے اندر نہیں ہو سکتی تھی، وہ بھی غلط، اور چونکہ یہ ہو ہی نہیں سکتی تھی، یہ پوری کی پوری کہانی غلط ہے، اس وجہ سے اس کی جو کنوکشن ہے، جو اس کی سزا کیا کہتے ہیں فرد جرم ہے، وہ بھی جو ہے وہ کالعدم قرار دے دی گئی۔ تو خان صاحب وہاں سے جو ہے وہ بالکل مکھی میں سے بال کی طرح، مکھن میں سے بال کی طرح نکل کے باہر آ گئے۔ اب جب یہ سارا کچھ چل رہا تھا، اس وقت لاہور کے اندر ملٹیپل کیسز جو کہ عائد کیے ہوئے تھے 9 مئی کے حوالے سے، دہشت گردی کے پرچے خان صاحب کے اوپر۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے اپنے ایک ولاگ میں بہت کلیئرلی یہ بات ثابت کی تھی آرگومنٹس کے ساتھ کہ ایک تو جس کو ہم لیگل زبان میں میلا فائڈی کہتے ہیں، عام زبان میں بدنیتی کہتے ہیں، کہ بدنیتی پر مبنی ہے یہ پورے کا پورا حکومت کا پروسیس، یہ پوری کی پوری حکومت کی چارہ جوئی جو وہ عدالتوں میں کر رہی ہے، اور اسی پر بات کی آج لاہور ہائی کورٹ کے اندر۔ انہوں نے یہ کہا ججز نے کہ بھی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو تو 9 مئی گزرے ہوئے اب پورے کا پورے میں کہتا ہوں سال ہونے کو آ گیا، سال سے بھی اوپر ہو گیا شاید کافی زیادہ، تو آپ کو آج یاد آیا ہے جو آپ آج اس کا ریمانڈ لینے آئے ہیں، آپ کو تب نہیں پتا تھا؟ تو یہ آپ کی میلا فائڈی، آپ کی بدنیتی ثابت ہوتی ہے کہ آپ بس اس کو اندر رکھنا چاہتے ہیں خان کو، جس لیے آپ ایک کیس ختم ہوتا تو پھر دوسرا شروع کرتے ہیں تاکہ اس کی پروسیڈنگ کے اندر یہ چلتا رہے۔ تو اس وجہ سے آپ کو اس کے اندر ریمانڈ کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کو ریمانڈ کی ضرورت کیوں ہے؟ تو جس کے اوپر انہوں نے کہا کہ جی وہ ہم نے خان صاحب کے ٹیسٹ لینے ہیں، وہ جو آپ کو میں نے پورا بلاگ کر کے بتایا تھا کہ وہ جو ہے پولیگرافک ٹیسٹ جھوٹ بولنے کے حوالے سے، دل کی دھڑکن کے حوالے سے، پھر فیشل ایکسپریشنز کا، پھر آواز کا، وہ تینوں ٹیسٹ لینے ہیں، تو وہ خان صاحب مان نہیں رہے، تو اس وجہ سے ہم لوگوں کو یہ اس کے ریمانڈ کی ضرورت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ جی خان صاحب کیا مان نہیں رہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے وکیل کی موجودگی کے اندر یہ ٹیسٹ کراؤں گا۔ تو عدالت نے کہا کہ یہ تو ایک انتہائی موزوں اور انتہائی مناسب سی ڈیمانڈ ہے کہ ان کے وکیل کا وہاں پر ہونا ضروری ہے، کہ ان کا بنیادی آئینی حق ہے، قانونی حق ہے کہ ان کا وکیل موجود ہو۔ تو اس کے اوپر انہوں نے جو ہے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ جی کسی قسم کے کوئی ریمانڈ کی ضرورت نہیں، تو ان کا ریمانڈ کی جو ریکویسٹ تھی وہ خارج الحق ہوگی۔ تو مطلب اب چاہے یہ مین فریم کے اوپر آپ کو خان صاحب باہر نکلتے ہوئے نظر نہ آ رہے ہوں،
آپ کو یہ نظر نہ آ رہا ہو کہ خان صاحب کے اوپر کیسز ختم ہو گئے ہیں، مگر یہ جو چھوٹی چھوٹی جیت ہے، ہوا کا رخ جو ہے، لوگوں کا سینٹیمنٹ جو ہے وہ کس طرح سے جا رہا ہے، وہ لوگ جو خان صاحب کو بیک کر رہے ہیں، جو خان صاحب کی سپورٹ ہے عوام کے اندر، ان کو حوصلہ ملتا ہے. اور یہ حوصلہ انتہائی اہم اس وقت اس لیے ہے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان نے احتجاج کی کال دی ہوئی ہے اسلام آباد کے اندر. تو جب یہ اپ بیٹ ہوگا وہ سینٹیمنٹ اور ان کے حوصلے بڑھیں گے تو اس کے بعد اس احتجاج کے اندر بھی جو اٹینڈنس ہے اور اس میں جو ولولہ ہے وہ بھی بڑھے گا. اس لیے یہ چیزیں اس فیکٹر میں بھی انتہائی اہم ہیں. تیسری انتہائی اہم بات ہے، اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے آپ کو یہ بات جس دن یہ فیصلہ آیا تھا ایک چھوٹے سے ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ فیصلہ تو آ گیا ہے، مگر اس فیصلے کی اگر آپ ڈیٹیلز کو دیکھیں، باریک بینی سے دیکھیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ جن لوگوں نے جمع کروائے تھے پی ٹی آئی کے ڈاکیومنٹس کے ساتھ پہلے اور ان کے ریجیکٹ ہوئے تھے، ان کو تو ہم مان لیں گے، مگر باقیوں کے بارے میں انہوں نے کچھ نہیں کہا تھا. تو وہی ہوا جو میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ فیصلہ تو حق میں آ گیا، مگر ایک مسئلہ ہے، وہ مسئلہ آج سامنے آیا ہے. اب اگر پی ٹی آئی کی 80 نشستوں کے اگینسٹ ان کو ملتی ہیں ریزروڈ سیٹس، تو ان کو میرے اندازے کے مطابق قریباً 18 ملتی ہیں 60 میں سے، اور اگر اس میں سے آدھی مطلب 39 جن کو ابھی ایکسیپٹ کیا گیا ہے ان کے اگینسٹ ملتی ہیں تو 8-9 ملیں گی. اب یہ عدالت الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے کہ 15 دن ہیں ان باقی 41 پی ٹی آئی کے لوگ جو کہ آزاد امیدوار کے طور پر لڑے تھے کہ وہ اپنے ڈاکیومنٹس پی ٹی آئی ایفیلیشن کے سرٹیفکیٹس اور جو ٹکٹس جو ہوئی تھیں وہ سبمٹ کروائیں. ان کی اسکروٹنی ہوگی اور پھر یہ فیصلہ ہوگا کہ کیا یہ بھی پی ٹی آئی کی پارلیمنٹری پارٹی کو جوائن کر سکتے ہیں، کیا ان کا نمبر بھی مخصوص نشستوں کی جب کیلکولیشن ہوگی، حساب کتاب ہوگا، تو اس میں کاؤنٹ ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو یہاں پر مجھے لگتا تھا پہلے بھی کہ یہ ایسا یقیناً کچھ نہ کچھ یہاں پر گھپلا کرنے کی گنجائش موجود ہے. اب کتنے لوگوں کے پاس جو ہے وہ بیک ڈیٹس میں وہ سارے ڈاکیومنٹس ہیں، بیک ڈیٹس کو وہ ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے، کیا کرائٹیریا الیکشن کمیشن ان کے اوپر کیا اعتراضات اٹھاتا ہے، وہ بات کتنی لمبی کھینچتا ہے، اور اس بات کے لمبے کھینچنے سے پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر جو معاملات ہیں، جو نمبرز ہیں، ان پر کیا اثر آتا ہے، یہ ایک انتہائی اہم معاملہ ہے. مگر ایک آپ کہہ لیں مورل وکٹری، ان پرنسپل وکٹری جو ہے، آج کا دن پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت موزوں اور بہت کمال کا رہا ہے. اور اب مجھے یہ لگتا ہے کہ جو تمام کے تمام خدشات تھے، وہ جو میں نے شروع میں کہا کہ جو نیندیں اڑی ہوئی ہیں حکومت کی اور حکومت کے سرپرستوں کی، اور وہ آنکھیں تو کھلی ہیں نیندیں اڑنے کی وجہ سے، مگر ان کھلی آنکھوں میں بھی ان کو جو ڈرونے خواب آ رہے تھے ان کو پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ایک طرف الیکشن کمیشن کا فیصلہ آ گیا، پارلیمنٹری پارٹی جو ہے وہ ریکگنائز ہو گئی. جب ریکگنائز ہو گئی، کیونکہ حکومت تو یہ کہہ رہی تھی کہ ہم نے ان کو پارلیمنٹری پارٹی ریکگنائز ہونے ہی نہیں دینا، ہم نے ان کو بین کرنا ہے. تو اب یہ پارلیمنٹری پارٹی ریکگنائز ہو گئی ہے، 39 ہیں ابھی، باقی 41 مل کے 80 ہوتے ہیں نہیں ہوتے، یہ ایک بات کا فیصلہ ہے. مگر ان پرنسپل پی ٹی آئی ایز اے جماعت آج پاکستان کی پارلیمنٹ کا حصہ بننے جا رہی ہے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے مطابق. اور ان تمام چیزوں سے جو ہوا کریٹ ہو رہی، جو سچویشن کریٹ ہو رہی ہے، اس سے اس کے نہ صرف لوکل بلکہ انٹرنیشنل بھی جو ہیں اثرات ہیں. جو انویسٹرز ہیں، جن لوگوں نے پاکستان میں انویسٹ کرنا ہے، وہ چاہے ممالک ہیں، وہ چاہے کمپنیز ہیں، وہ چاہے کوئی اور ہے جو پاکستان کی سرمایہ کاری ہونی ہے، وہ لوگ بھی اب سوچیں گے کہ بھائی یہاں پر تو معاملات، یہ حکومت جو ہے یہ ایسے گراؤنڈز پر تو نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی کانکریٹ ڈیل ہو سکتی ہے. ان کا کوئی پتہ نہیں کہ یہ کہتے تو ہیں کہ ہم آج نہیں 5 سال پورے کر کے دکھائیں گے، مگر حالات و واقعات تو ان کی فیور میں نہیں جا رہے. تو ان کو وہاں پر بھی سفر کرنا پڑے گا، وہاں پر بھی مشکلات کا سامنا ہوگا، کیونکہ لوگ کنسسٹنسی چاہتے ہیں، تسلسل چاہتے ہیں پالیسی کا، وہ اسٹیبلٹی چاہتے ہیں کہ بھی یہ حکومت جو ہے، جو اب پوری دنیا نے کہا ہے کہ جی ان الیکشنز کے اندر جو ہے کوئی مسئلے مسائل ہیں تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے. تو یہ تمام چیزیں مل کر حکومت کے لیے نہ صرف لوکلی بلکہ انٹرنیشنلی مسائل کریٹ کر رہی ہے. اور اس وجہ سے وہ اب میرا خیال ہے کہ جب پہلے ہی بکھلائے ہوئے وہ حرکتیں کر رہے ہیں، اب اس کے بعد آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ کوئی انتہائی ریش ڈیسیجن آنے والا ہے حکومت کی طرف سے. وہ اس ساری گھبراہٹ میں اگر کوئی ریش ڈیسیجن کرے گی تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ بھی یقیناً ان کے اگینسٹ ہی جانے والا ہے. کیونکہ ابھی تک جتنے انہوں نے سٹیپس لیے ہیں، آپ دیکھیں کل کی کیبنٹ میٹنگ کے اندر وہ لوگ اپنا وہ بین والا معاملہ جو ہے اس کو آگے پش نہیں کر سکے، کیونکہ ان کے پاس بنیادی گراؤنڈز ہی نہیں ہیں. وہ پہلے عدلیہ کو میچ فکس کرنا چاہتے ہیں، پھر وہ معاملہ لے کے جانا چاہتے ہیں، تو وہ میچ فکس نہیں ہو رہا. اور دوسری جانب جو سب سے بڑا مسئلہ کھڑا ہوا ہے وہ پی ٹی آئی نے نہیں کیا، وہ کسی عدالت نے کھڑا نہیں کیا حکومت کے لیے. وہ حکومت کی ہار اور کسی سیاسی جماعت کی جیت نہیں، وہ لوگوں کی جیت ہے.
میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا پچھلے ولاگ میں بھی کہ وہ لوگ جنہوں نے چمٹے بینگن کے نشان ڈھونڈ ڈھونڈ کے ووٹ ڈالا ہے یہ جیت ان کی ہے، کیونکہ اب جو الیکشن ٹریبیونلز کا اگر فیصلہ حکومت کی مرضی کے جج نہیں لگتے، وہ میچ فکس نہیں ہوتا، اور وہ لوگ جو پہلے سے جو ججز لگے اس پہ نوٹیفائی ہوئے ہیں وہی ان ٹریبیونلز میں سنتے ہیں کیسز، تو پھر تو نہ مریم نواز صاحبہ کی سیٹ بچے گی، نہ میاں محمد نواز شریف کی سیٹ بچے گی، تو ایک پوری فیس آف دا گورنمنٹ ہی چینج ہو جائے گا، اور اس کے بعد ایک بالکل میں کہتا ہوں کہ ان کے لیے نہ بھاگنے کی جگہ ملے گی، اور یہ اس کے بعد یقیناً کوئی نہ کوئی آبویسلی سروائیول انسٹنکٹ جب کک ان کرتا ہے تو انسان پھر آخری جو ہاتھ پاؤں مارتا ہے اس میں یہ نہیں دیکھتا کہ اس نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا لانگ ٹرم میں۔ تو آنے والے دنوں کے اندر آپ کو اور مجھے یہ لگتا ہے، میری یہ پیشن گوئی ہے کہ کافی ریش ڈیسیجنز نظر آئیں گے، عدلیہ کے خلاف محاذ اور زور سے جو ہے وہ زور پکڑے گا، اور آپ کو بہت کلیئر کٹ ایک ڈیوائڈ نظر آئے گی پاکستان کی عدلیہ کے حوالے سے، کیونکہ ابھی اس وقت جو سارا معاملہ ہے وہ اب مجھے جو نظر آ رہا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ ورسز جوڈیشری ہے، جس کی وجہ سے یہ معاملات یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ معاملہ مجھے نہیں لگتا کہ کہیں پر سالو ہونے والا ہے۔ اگر سیٹیں نہ آئیں تو اس کے بعد واپس یہ مخصوص نشستیں قاضی صاحب کو بھی جانا پڑے گا، اور پھر مسئلہ اور بھی مشکل ہوتے چلے جائیں گے۔ مگر اب دیکھتے ہیں کہ حکومت اس دن کی جو ڈیولپمنٹس ہے آج کی اس کو کس طرح رسپونڈ کرتی ہے۔ الیکشن کمیشن باقی کے 41 لوگوں کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ نہیں۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیں، اپنا خیال رکھیں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔